جو شاید میں نے شروع میں بیان بھی کیا تھا، بتایا بھی تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ روم، میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ روم 30 اس کی 22 آیت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی آیات میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا تخلیق کرنا، اور آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا، اور اختلاف، تمہاری زبانوں میں جو اختلاف ہے اور تمہارے رنگ میں جو اختلاف ہے. یعنی یہ پہلے میں نے اس لیے پڑھا، اور یہ اللہ کی بے شک اس میں آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو عالمین کے لیے آیت ہے. اب بتانا اس آیت سے مقصد یہ کہ یہ جو مختلف زبانیں ہیں، یہ زبانیں جو آپ مختلف بول رہے ہیں، اردو، انگلش، عربک، مختلف جتنی زبانیں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں. یہ مختلف رنگ جو ہیں یہ اللہ کی آیات ہے. یعنی یہ اللہ کی نشانی ہے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس لائنز کو مختلف لائنز بناتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ، اس سے اللہ تعالیٰ رنگ مختلف بنا رہا ہے. اس طرح زبانیں بھی مختلف اللہ بنا رہا ہے. کوئی بھی اردو سپیکنگ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اردو میں نے بنائی. اسی طرح کوئی انگریز آدمی شیکسپیئر نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی میں نے بنائی. دنیا کے اندر کسی بھی لینگویج کا کوئی بھی بانی نہیں ہے. تو آیات ہے اللہ کی، یہ جو مختلف زبانیں انسان بول رہا ہے، اور اس زبان میں، اردو زبان میں اللہ کا ترجمہ خدا ہے، اور انگلش میں گاڈ ہے، اور ہندی میں بھگوان ہے. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اب انگلش میں جو انگلش سپیکنگ آدمی پیدا ہوا ہے، انگلش لینگویج بولتا ہے، وہ پیدا ہو گیا، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے. وہ جب گاڈ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں کانسیپٹ آف گاڈ، یعنی اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ 199 صفاتی نام کے ساتھ ہے. لیکن جب کرسچن پڑھے گا گاڈ تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ. اور ہندی مذہب کا آدمی جب پڑھے گا اس کے ذہن میں کانسیپٹ آئے گا بھگوان، جو اس کی بھگوت گیتا یا ویستا یا جو اس طرح کی کتاب. تو کانسیپٹ میں فرق آ جاتا ہے مذہب کے حوالے سے، نام میں فرق نہیں ہے. اللہ جب میں کہتا ہوں، یا خدا میں کہتا ہوں، یا بھگوان میں کہتا ہوں، یا گاڈ میں کہتا ہوں، تو میرے ذہن میں وہ ہے ایز اے مسلم کانسیپٹ بیسڈ آن آیت. لیکن ہندو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں اللہ کا کانسیپٹ کچھ اور ہے، سمجھ رہے آپ؟ یا کرسچن پڑھ رہا ہے تو وہ کانسیپٹ مذہب کا فرق کر رہا ہے، اس کا لینگویج بھی فرق کر رہی، مذہب فرق کر رہا ہے. تو اللہ کا ٹرانسلیشن اردو میں خدا ہے، فارسی میں خدا ہے، انگلش میں گاڈ ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کرسچن انگریزی بولتا ہے تو اس کے ذہن میں گاڈ کا کانسیپٹ فادر، سن اور ہولی گوسٹ ہے کرسچن. لیکن کرسچن انگریزی اسپیکنگ کا آدمی، لینگویج میں اختلاف ہے، وہ مسلم گھرانے پیدا ہو گیا، وہ جب گاڈ کہتا ہے اس کے ذہن میں اللہ فادر، سن، ہولی گوسٹ نہیں آتا، گاڈ. تو لینگویج کا اختلاف اگر ہے، یہ اللہ کی زبانیں ہیں، یہ اللہ نے بنائی یہ زبانیں، مختلف زبانیں، تو کسی زبان کو کسی زبان پہ فوقیت نہیں ہے ایکسپٹ عربک قرآنک، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن نازل کیا کیونکہ یہ مفصل زبان ہے، مفصل لینگویج ہے. باقی جتنی زبانیں ایون جو عربک آف دا پریزنٹ ڈے ورلڈ، یعنی سعودی عرب کی عربی، ابو دھابی کی عربی، اور جناب ایجپٹ کی عربی، یا بحرین کی عربی، یا عراق کی عربی، یہ سیم تھوڑی ہیں. یہ مختلف عربک لینگویجز ہیں، 11-12 ڈائلیکٹس ہیں، لیکن قرآن عربی میں پوری دنیا میں ایک ہے. تو جتنی زبانیں مختلف ہیں اس کے اندر نام کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر زبان میں اس کا کورسپونڈنٹ ورڈ اس زبان میں موجود ہے. لیکن کانسیپٹ میں فرق ہو جاتا ہے وہ مذہب کی وجہ سے. تو آپ نے وہ ڈسکس کی تھی 255 سورہ بقرہ کی، اس میں ہم بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا. ایک تو ہے کہ وہ 100 سے زیادہ جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے ساتھ، یا رسپیکٹ کا پلورل جو سا کہہ لیں وہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جو نارمل لائف میں تو یا اے کر کے بلاتے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے، یا ہم بھی تو سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں، ہمیں ان کو کیا پلورل رسپیکٹ دینی پڑتی ہے بلاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے؟ میں سمجھا نہیں. ہم جب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم کئی دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا، تو وہ ایک تو ہے کہ پوری اتھارٹی کے ساتھ کہ جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں سارے 100 سے زیادہ. ایک ہے کہ وہ پلورل آف رسپیکٹ ہے، وہ جو شاید ایکسپیکٹ کروانا چاہ رہے ہیں ہم سے. تو کیا ہمیں ان کو سنگل آؤٹ کر کے جب وہ یا تو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ کہنا چاہیے کہ ہم بھی ان کے لیے کوئی رسپیکٹ یوز کریں؟ اچھا نہیں، ہمارے اچھا یہ کہنا چاہ رہا ہے اردو لینگویج میں جب ہم تو کہتے ہیں اللہ کو سنگولر کہنے کے لیے، جبکہ وہ اپنی پلورل رسپیکٹ قائم کر رہے ہیں ہر جگہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. وہ کہے گا ہم اس کو سنگولر کہیں گے، ہم تم نہیں کہیں گے، ہم جمع میں نہیں کہیں گے اس کو.
جب ہم جمع کہیں گے تو وہ جمع بن جائے گا. سمجھ میری بات؟ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ ہم کر کے بات کرتا ہے, لیکن ہم اس کو سنگل, کیونکہ وہ واحد ہے تو ہم اس کو سنگولر خطاب کرتے ہیں. اردو زبان میں تو جو ہوتا ہے وہ, آپ دیکھیں اب اردو لینگویج میں تو جو ہے سنگولر ہے, تم جو ہے وہ پلورل ہے, اور آپ بھی پلورل ہے. تو جو ہے وہ سنگولر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم کہتے ہیں تو. لیکن ہمارے یہاں کچھ لینگویج میں یہ ہو گیا جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. دیکھیں بدماشی, وہی بدماشی جو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تو کر دیا. اب آپ تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں, اللہ کو بھی تو کہہ رہے ہیں, کہنا آپ بے عزتی کر رہے ہیں, اس لیے لینگویج میں پرابلم. لیکن تو جو ہے لینگویج کے اعتبار سے تو کا مطلب ہوتا ہے سنگولر, لیکن ہم اس کو پلورل میں نہیں خطاب کر سکتے. اگر ہم پلورل کہہ دیں گے تو ہم پلورل آف رسپیکٹ نہیں ہوگا, وہ پلورل بن جائے گا. یعنی ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ, یا ہم, یا اللہ کو کیا کہیں گے, تم کہیں گے نا, یا آپ کہیں گے, تو وہ پلورل بھی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پلورل ہے نہیں, ہو جائیں گے, اللہ پلورل ہو جائیں گے. تو وہ اس لیے کہ وہ رسپیکٹ کا اصل میں کانسیپٹ جو ہے نا, وہ اس کو ایز اے تو میں آئے گا, ایز اے ون انڈیویجول. میرے ذہن میں جب میں واحد کے کانسیپٹ میں تو کہہ رہا ہوں تو میرے ذہن میں کوئی تو تکڑ والی لینگویج ذہن میں نہیں آ رہا ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو پلورل آف رسپیکٹ میں ہم تم آپ کہہ کے کہیں اللہ تعالیٰ کو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. تو اس میں کیونکہ جمع کا تصور ہے آپ میں اور تم میں, تو آپ اللہ کو پلورل آف رسپیکٹ کے اندر جمع کر رہے ہیں. اردو میں جب لینگویج کی بات کر رہا ہوں میں, لینگویج جب تو کہیں گے تو وہ سنگولر ہے, لیکن تم کہو گے تو جمع ہے, آپ کہیں گے جمع ہے. تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ کہہ دیتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پلورل رسپیکٹ بھی ہو جائے, اور اب وہ آپ کیونکہ جمع تو نہیں ہے, لیکن اگر ان کو ہم رسپیکٹ بھی کہہ رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اللہ کو جب کہیں گے تو وہ ذرا سا پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ وہ واحد ہے. اللہ تعالیٰ پلورل میں بات کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی وہ ہے شان بات کرنے کی, ہم اس کو جمع میں نہیں مخاطب کر سکتے. ایک اور ہے, ہم نے سورہ حج کی 5 نمبر ڈسکس کی تھی. ایک کوشچن پتہ نہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے, تم سب کو, یعنی کہ کم لگا ہوا ہے انکلوڈنگ می. جس طرح کہ کوئی آپ لائف میں مجھ سے پوچھے کہ تم چائے کیسے بناؤ گے, تو میں کہوں گا میں دودھ لاؤں گا, پتی لاؤں گا, یہ لاؤں گا, دس از دا میتھڈ. تو کیا ہمارا بھی دوبارہ اٹھائے جانے کا طریقہ یہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اٹھائے جانے کے بارے شک ہے تو دیکھو تو صحیح, میں نے دس از دا میتھڈ, آئی ہیو ڈن اٹ, ول دس بی دا میتھڈ اگین. نہیں, اصل میں ہمارے یہاں سوال یہ ہے کہ جب آدمی جب یہ شک کر رہا ہے دوبارہ دوسری زندگی کے بارے میں, تو اس سے اصل میں مس کنسیپٹ ہوا. ہندو جو مذہب ہے اس میں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, ری انکارنیشن. ہاں ری انکارنیشن. اچھا کوئی دیکھیں کوئی بھی کانسیپٹ دنیا میں مذہب کے حوالے سے آ ہی نہیں سکتا, وہ قرآن کا روٹ کہیں سے پھنسا رہا ہوگا. اب وہ قرآن کو تو بتا نہیں رہا, لیکن کچھ لوگوں نے اسی قرآن سے سمجھا کہ وہ ریٹرن جو ہے وہ ہماری اپنی ہو رہی ہے. ہماری ریٹرن نہیں ہو رہی ہے اس دنیا میں دوبارہ, کیونکہ اللہ کہتا ہے جو ادھر چلا جائے گا وہ برزخ ہے, یعنی سپریشن ہے, وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا, ادھر چلا گیا وہ. اور جو دوبارہ پیدائش ہے وہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں, ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اوریجن کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, دیکھ لو, تمہیں تراب سے پیدا کیا, یعنی اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھائے تو دیکھو تم آئے کیسے, فرام نتھنگ. یعنی ایک وقت تھا کہ میں دنیا میں نہیں تھا, پھر اس کے بعد پروسیس بتایا کہ نطفے تراب سے, پھر نطفے سے, پھر سب جو پروسیس ہے وہ ہمیں مجھے نظر آ رہا ہے, سائنس نے معلوم بھی کر لیا, لیکن وہ میری نہیں ہے, ہر انسان کی ہو رہی ہے. تو ہم سب کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ہو جانے کا جو شک کر رہا ہے کہ ایسے دوبارہ کیسے ہو گیا, دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا, اور ہماری جو آخر میں سوال ہے, جواب ہے, قیامت ہے, وہ سارا اس سائڈ پہ جا رہا ہے, وہ اس سائڈ پہ نہیں لا رہا دوبارہ ہم کو. مگر ہمیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں تو ہمیں وہ بتا رہا ہے, اس کو تم جانتے ہو کہ تم ایسا ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہو جاتا ہے, وہ پہچان بھی نہیں سکتا, ایک وقت آتا ہے, تو وہ ہماری جو جانتے ہیں ہم وہ بتا رہا ہے. اس طرح میں ایک اور مثال دے سکتا ہوں آپ کو, اسی طرح کی, اسی جو آپ جو کانسیپٹ کو کلیئرفائی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب دوبارہ اٹھانے پہ آدمی کو عموماً شک ہے یار دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا, کیسے اللہ تعالیٰ مٹی میں ڈال دیا واپس کیسے زندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ہم کو پہلے بتاتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ, تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کے, وکنتم اموات, تم مردہ تھے. ایک فزیکل مردہ اگر آپ دیکھیں گے تو اپیرنٹلی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کے بعد ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے, تو آپ اس کو بچہ کہہ سکتے ہیں, بچہ تھوڑی ہوتا ہے وہ, اس کے نام ہیں جو یہاں بھی ابھی نام پڑھ رہے تھے کہ وہ فلیش ہوتا ہے, بونز ہوتی ہیں, ہڈیاں ہوتی ہیں, مگر بچہ نہیں کہہ سکتے. بچہ جب ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا, اب جب وہ باہر آیا تو بچہ ہے,
کمپلیٹ ہے, فل ہے, کیسا, لیکن یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. آج سمجھ لیں وہ لنگ سے سانس نہیں لیتا ماں کے پیٹ میں, اور ایون نرشمنٹ منہ سے نہیں ہوتی کہ یہاں سے ناف سے ہو رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. تو وہ پورا پروسیس بچے کا بن رہا ہوتا ہے, بچہ بن رہا ہے. دا مومنٹ وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ مردہ تھا, سانس لیا زندہ ہوا, ہے نا, لائف میں آ گیا. اور آپ یقین کریں وہ زندہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, پھر وہ مر جائے گا. تو کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات, تم مردہ تھے, فاحیاکم, تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم, اور آپ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے باپ دادا کو. تو تین چیزیں مجھے اس نے دکھائیں, ثم یحییکم, اور چوتھی زندگی پہ مجھے شک ہے. تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات دیا, پہلے تین چیزیں جو تم جانتے ہو دکھا کے پھر چوتھی پہ بلیو کرنا پڑتا ہے. مگر ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے. وہ جو آپ آیت میں پڑھ رہے تھے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا تم جانتے ہو, یعنی مجھے پہچانوار ہے کہ میں جانتا ہوں کہ پہلے میں مٹی تھا, پھر نطفہ تھا, پھر میں ماں کے پیٹ میں جو پروسیس بتایا وہ میں جانتا ہوں, سائنس نے معلوم کر لیا. یہ پروف کر رہا ہے کہ بعد میں تم اٹھائے جاؤ گے, جو آخرت کا پورا ذکر ہے سارا, قیامت کا, اس سے تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ سب بتا رہا ہے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد ہے ان چیزوں کو تم جانتے ہو تو اس کو بلیو کر لو, کیونکہ کچھ نونز ہیں جس پہ پھر ان نون سے بلیو کیا جا رہا ہے. تو اس طرح غیب سے جو باتیں سامنے آتی جاتی ہیں وہ کنفرم کرتے جائیں, آپ ویریفائی کرتے ہیں تو اس چیز پہ بلیو آتا ہے. ڈائریکٹ اللہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں مان لو بس, نہیں, وہ ریزن آؤٹ کرتا ہے, لاجیکلی ریزن آؤٹ کرتا ہے. تم مردہ تھے, پھر تمہیں زندہ کیا, میں مردہ تھا, پھر میں زندہ ہوا, پھر میں مروں گا, یہ بھی مجھے معلوم ہے, تو پھر زندہ, چوتھے پہ مجھے ڈاؤٹ ہو سکتا. تین چیزیں میں جانتا ہوں, چوتھا وہ بلیو کروا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے اینڈ میں کہا کہ قربانی دینی ہوگی ہر ایک کو, ہاں, وہ اس کا ذرا دیکھیے یہ نفس کے نہیں, وہ اصل میں ایک لیکچر ہے ویژن آف ابراہیم علیہ السلام. وہ پورا لیکچر میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو ذبح وہاں پر نام تو نہیں ہے اسماعیل السلام, لیکن ہم سب سمجھتے ہیں اسماعیل السلام, وہ اسی وجہ سے وہ قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ذبح کروں. بولا آپ ذبح مجھے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے, خواب دیکھا تھا انہوں نے, تو اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ ذبح مجھے کر دیے, اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھا, وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو مثل ہے, اس سے وہ ان کے باپ بنے, وہ ان کے بیٹے بنے, سمجھیں آپ. اب میں جو ہوں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ نہیں مانا, تو نوح علیہ السلام نے ان کے لیے کہا کہ میرا یہ اہل میں سے, تو وہ کہتے ہیں تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو وہ فیملی جو ہے بلیف, بیسڈ آن بلیف بھی ہے. تو باپ بیٹا بیسڈ آن بلیف ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی فیملی نہیں تھی کیونکہ بلیف نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے سے, بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گیا. وہ جو قربانی بیٹے نے پیش کی وہ ہم کو پیش کرنی ہے. وہ پورا لیکچر ہے. آپ تمام خواتین و حضرات کی جانب سے اور اپنی طرف سے میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.